الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ شب معراج پانچوں نمازیں فرض ہونے کے بعد آقا نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے اپنی حیات زہری کے 11 سال 6 ماہ میں تقریباً 20,000 نمازیں ادا فرمائیں اور تقریباً 500 جمعے ادا فرمائیں، عید کی 9 نمازیں ادا فرمائیں۔ سینکڑوں جگہ قرآن کریم میں نماز کا ذکر آتا ہے۔ ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر ہر روز 5 نمازیں فرض ہیں۔ اس کی فرضیت کا انکار کفر ہے، اور جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑتا ہے جان بوجھ کر وہ فاسق ہے، گناہگار ہے، عذاب نار کا حقدار ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر میں آذان کی آواز آتی ہے، لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، مسجدیں نمازیوں سے خالی نظر آتی ہیں، چھوٹا سا کام ہوتا ہے نماز چھوڑ کر انسان بہ جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے نماز کی فکر ہی نہیں ہے۔ اذان ہو رہی ہے لیکن اس بات پر غور و فکر ہی نہیں کرتے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، اللہ کریم نے ہمارے اوپر نماز فرض کی ہے، اور یہ بھی فکر نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں سخت عذاب ہوگا۔ سوچتے نہیں یہ انسان، غافل ہو گئے ہیں، شیطان نے گمراہ کر دیا ہے۔ قربان جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی پر آپ کو بہت بڑے بڑے صدمے ہوتے تھے تو پھر بھی آپ نماز نہیں چھوڑتے تھے، بلکہ صدمہ ہوتا تھا تو نماز میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو اپنے بیٹے کی وفات کی خبر ہوئی، کسی نے بتایا کہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، آپ نماز میں مشغول ہو گئے، فوراً ہی نماز میں مشغول ہو گئے، اور اتنا طویل کیا، دراز کیا نماز کو کہ لوگ آپ کے بیٹے کو دفن کر کے واپس آ گئے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے پوچھا حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے اس بیٹے سے بہت محبت تھی، پیار تھا، اس کی جدائی کا صدمہ میں برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نماز میں مشغول ہو گیا کہ اس کے صدمے سے میں بے خبر ہو جاؤں۔ جب میں نماز میں مشغول ہوا تو اس کے صدمے سے بے خبر ہو گیا۔ پھر آپ نے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ پڑھی، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ دیکھیں جو نماز خوش نصیب پڑھتے ہیں وہ بڑے ہی خوش نصیب ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بھائیو، نماز اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی خوشنودی کا سبب ہے۔ نماز نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز نور ہے، نماز نیکیوں کے پلڑے کو باری کر دیتی ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز محشر کی گرمی میں سایہ ہے، محشر کی دھوپ میں سایہ ہے، اور نماز مومن کی معراج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔